اگر تبلیغ میں جو وقت بہت لگائے علماء سے کٹ گیا, اس میں گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے لکھ دی تھی. فرمایا دو کام اگر تبلیغ میں کمی ہو گئی نا ان کی, تو یہ بہت بڑی گمراہی بن سکتی ہے. ایک ذکر کی کمی اور ایک علم کی کمی ہے. دونوں میں سے علم آگے, اگر ذکر کی کمی ہو گئی تو اخلاص ختم ہو جائے گا. جب آپ ذکر چھوڑ, تبھی تبلیغ میں جب گشت کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ذکر کے لیے لازمی بٹھاتے ہیں. ذکر کی کمی ہو گئی, اللہ سے تعلق ختم, اخلاص ختم, پھر شو بازیاں, پھر شوق ہوگا کہ میرا بیان کیوں نہیں ہو رہا بھائی, محلے کا امیر مجھے کیوں نہیں بنایا. تو یہ چیزیں جس تحریک میں آ گئی نا, میں پیدا ہو گئی تو ختم. تو ذکر کی تو الحمدللہ کمی نہیں ہے, لیکن علم میں بعض لوگ جب جاتے ہیں تو پھر علماء سے تعلق ختم کر دیتے ہیں, تو ان کے پھر بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کیونکہ علم اور ذکر یہ دو چیزیں انسان کو گمراہی سے بچا. خالی علم اور ذکر نہ ہو تو وہ بھی اللہ سے تعلق ختم. پھر وہ علم تو پھر آپ کو پتہ ہے آج کل جتنے گمراہ اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم تو بہت ہے, اللہ سے تعلق بالکل بھی نہیں ہے, تو گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر صرف ذکر ہی ذکر ہو, علم نہ ہو, تو وہی پادری کی مثال ہو جائے گی کہ جس نے 100 انسانوں کو, ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا. پچھلی امتوں میں ایک اللہ والے کے پاس گیا, تو اللہ والے کے پاس ذکر تھا, علم نہیں تھا. تو پوچھا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا, میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا بھائی ایک دو بندے مارے ہوتے تو بات ہے یار, 99 بندے مار کے آ رہا ہے بھائی. اللہ سے تعلق تو ان بزرگ کا بہت قوی تھا, علم نہیں تھا کہ بھائی 1000 بھی قتل کی ہوں, توبہ کا دروازہ موت سے پہلے کھلا ہوا ہے. تو ان بزرگ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی 99 کی تو توبہ قبول نہیں ہوتی, بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے کہا جب نہیں ہوتی تو سینچری پوری کیوں نہ کرے بھائی آدمی, جانا جب جہنم میں ہی ہے تو پوری سینچری کر کے جاؤ نا. کوئی جہنمیوں سے ملاقات ہوگی تو پتہ تو چلے گا, جیسے جیل میں جو قیدی جاتے ہیں نا تو بتا رہے ہوتے تو کیا مار کے, وہ کہہ رہے میں مچھر مار کے آیا ہوں. تو نے کون سا تیر مار لیا یار. تو اس نے اس پادری کو بھی مار دیا کہ یار پوری سینچری پوری کرو. پھر حدیث میں آتا ہے اس کو فکر ہوئی کہ کسی اور سے پوچھیں, تو پھر حدیث میں آتا ہے دل علی رجل عالم. پہلے لوگوں نے راہب کا, راہب جو ان کے بزرگ ہوا کرتے تھے عیسائیوں کے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, فدل علی رجل عالم, کسی نے بنی اسرائیل کے عالم کا پتہ بتایا, وہاں ایک عالم ہے. جب وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھ سے 100 انسانوں کا قتل ہو گیا ہے, حل لہ من توبہ, کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو وہ واقعی علم میں مضبوط تھے. انہوں نے فرمایا من یحول بینہ وبین التوبہ, صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں قبول کرے گا, بلکہ اپریشیٹ کیا, بھائی کیوں نہیں کرے گا, تیرے اور اللہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے. اور پھر اس کو گائیڈ بھی کیا کہ جس علاقے میں تو نے قتل کرنا سیکھا ہے توبہ کر تو لے گا, توبہ پہ قائم رہے گا نہیں. انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم, اس علاقے کو چھوڑ دے بھائی, وہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں, وہاں ان میں جا کے رہ لے اور وہیں اللہ اللہ کر, یہاں نہ آنا اس علاقے میں, توبہ وہاں جا کے کرنا. پھر وہ جو اس کی موت آ گئی اسی دوران, اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل, حالانکہ بھی توبہ کی نہیں تھی, توبہ کے ارادے سے چلا تھا. تو عالم کے پاس گیا نا. اب اگر وہ عالم ہوتا, اللہ والا نہ ہوتا, یہاں تو میں نے بتایا نا وہ راہب بزرگ تھے, اللہ والے تھے, علم نہیں تھا, انہوں نے بھی گمراہ کیا. اور وہ عالم جن کے پاس گئے وہ بزرگ بھی تھے, عالم بھی تھے. اگر صرف عالم ہوتے, بزرگ نہ ہوتے وہ, تو وہ بھی گمراہ کرتے. پھر پتہ ہے کیا کرتے, اس زمانے کا کوئی اسکالر ہوتا نا پڑھا لکھا, تو جب کوئی 100 انسان قتل کر کے ان کے پاس آتا تو وہ کہتے بھائی حدیث نمبر فلانی سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جتنے بزرگ آ رہے ہیں نا منجن بیچ رہے ہیں. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ جتنے بزرگ جو آج کل ٹوپیاں پہن کے گھوم رہے ہیں, جو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں, ان کی صحبت میں جا کے تم بیٹھو گے, اب سب دکانیں ہیں, سب کیا ہے, منجن. ٹھیک ہے نا, بزرگ کوئی بھی نہیں ہے بھائی. ونس اپون اے ٹائم اللہ والے ہوا کرتے تھے سب. میں صحیح ہوں, صرف میں صحیح ہوں, لہذا آپ صرف میرے ساتھ رہا کریں اور دائیں بائیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ عالم تو ہوتا, لیکن اس کے اندر حب جاہ, کہ لوگوں کو اللہ والوں سے کٹا کے سب کو اپنی ذات کے گرد جو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے, وہ عالم تو ہو سکتا ہے, اللہ والا نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو بھی یہ چاہ رہے ہیں نا کہ سب میری طرف آ جائیں, تو یہ حب جاہ کا مریض ہے, تکبر کا مریض ہے. علماء میں تواضع ہوتی ہے. ہم نے تو دیکھا ہے, ہم نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا, ان سے سینئر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا بھائی ان سے پوچھو, جب بڑے بیٹھے ہیں تو ہم سے کیوں پوچھ رہے, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں. یہ ہم نے علماء جو صحیح اہل حق علماء, ان میں یہ تواضع دیکھی ہے. اور آج کل 2-4 باتیں جس کو معلوم ہو جائیں, تواضع وہاں سے شارٹ, وہ تکبر کا پوٹلا بن جاتا ہے. وہ میں بس وہ یہ شروع کر دیتا ہے, سب علماء سے کٹانا شروع کر دے گا آپ کو. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو عالم بھی ہو اور اللہ سے تعلق بھی ہو.